اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں دوبارہ سے ایک عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ نا امیدی کفر ہے۔ نا امید انسان کو ہونا نہیں چاہیے، گرچہ کہ انسان پہ بے شمار مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اور وہ نا امید ہو جاتا ہے، امید کا دامن چھوڑ دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں اسی لیے کھول کے بیٹھا ہوں کہ کہاں کہاں نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے اس کو کوٹ کر سکوں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو واقعی بہت کم لوگ اس کو جانتے ہوں گے کہ اتنی سخت اور اہم ترین بات پروردگار عالم نے اس الہامی کتاب میں، اس کتاب الہی میں جو سورہ حج 22واں سورہ قرآن مجید کا ہے، اس کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا ہے۔ آیت نمبر 15 سورہ حج 22واں سورہ، اور اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں دنیا میں اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں دنیا میں اور آخرت میں اس کا مددگار نہیں رہوں گا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے کمرے میں جائے، اپنے حجرے میں جائے اور ایک رسی کو چھت سے باندھے اور دوسری اپنے گلے سے لگا لے، باندھ لے اور اپنے آپ کو پھانسی دے لے۔ یہ لکھا ہوا ہے، شاید کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی بڑی بات سورہ حج 22واں سورہ اس کی آیت نمبر 15 میں ہے۔ اور اس کو چاہیے کہ اپنے حجرے میں جائے، ایک رسی اپنے گلے میں باندھے اور ایک کو چھت سے باندھ لے اور اپنے آپ کو پھانسی دے ڈالے، شاید کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ تو سورہ حج کا تذکرہ ہے جس میں میں نے یہ بات کی ہے۔ اسی طرح سورہ طلاق، الطلاق 65واں سورہ قرآن مجید کا 65 نمبر کا سورہ ہے، اور اس میں آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 3 کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس پہ گفتگو کی ہے، اور اس پہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو معرفت رکھتے ہیں، جو قرب الہی جن کو حاصل ہے، جو اللہ پہ یقین کامل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ الطلاق 65واں سورہ آیت نمبر 2 اور 3 کہ جو مجھ پہ توکل کرتے ہیں، توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، میں ان کو غیب سے اس جگہ سے رزق فراہم کرتا ہوں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی جو مجھ پہ توکل کرتے ہیں، میں ان کو غیب سے ایسا رزق عطا کرتا ہوں، غیب سے ایسا رزق فراہم کرتا ہوں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ رزق میں نے خود کلپ بنائی ہے، اس کا حصہ اول، دوم اور سوم، پارٹ 1 2 3، یعنی رزق کی کتنی اقسام ہیں، رزق کی بے شمار اقسام ہیں۔ یہاں رزق استعمال ہوا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے توکل کرتا ہے، میں ان کو غیب سے ایسا رزق فراہم کرتا ہوں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ مثلاً کسی کی ملازمت نہیں ہو رہی ہے، اچانک سے ہو جاتی ہے۔ مثلاً کسی کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اچانک سے ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، اس کا کاروبار ہو جاتا ہے۔ کسی کی کھیتی ویران ہوتی ہے، وہ ہریالی ہو جاتی ہے۔ کسی کے اجناس کی قلت ہو جاتی ہے، اس کو وافر اجناس دے دیتا ہے۔ یعنی رزق تو کسی کے پاس عقل ہے، استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے، استعمال کرنے کی صلاحیتیں دے دیتا ہے، وہ سب رزق میں آتا ہے۔ اچھی چیز کا دیکھنا یہ آنکھ کا رزق ہے، اچھی باتوں کا سننا
یہ کان کا رزق ہے. اچھی عقل کو استعمال کرنا یہ عقل کا رزق ہے. اچھی طاقت سے اچھی جگہ پہنچنا یہ پیر کا رزق ہے. یعنی اچھی بات پہ غور کرنا یہ دل کا رزق ہے. اچھی روزی روزگار فراہم کرنا یہ رزق میں آتا ہے. رزق کی بے شمار اقسام ہیں، تو اس میں ہر چیز کو اللہ نے کھول کے نہیں بیان کیا. بس سورہ الطلاق 65واں سورہ، اس میں یہی کہہ دیا جو مجھ پہ توکل کرتے ہیں. اور ایک جگہ میں نے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو جو سب سے بڑی دولت دی ہے، عقل کو وہ یقین کی دولت دی ہے. یعنی جن کے پاس یقین کامل ہوگا وہی توکل کریں گے اللہ کے اوپر. جو مجھ پہ کامل توکل کرتے ہیں میں ان کو غیب سے ایسا رزق فراہم کرتا ہوں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک آیت میں آپ کو اور اس میں پیش کر رہا ہوں. اسی لیے نا امیدی کو اسی لیے کفر کہا گیا ہے کہ انسان آخری وقت بالکل نا امید ہو جاتا ہے. یہ 87 نمبر کی آیت ہے اور یہ ہے 12واں سورہ یوسف. سورہ یوسف 12 نمبر کا سورہ ہے. اس کے آیت نمبر کا ہے 87. اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. پھر نا امیدی کی بات آ رہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں. یعنی بے ایمان اللہ نے ان کو کہہ دیا ہے جو یہ امید ہی نہیں رکھتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اتنا کامل یقین تھا یعقوب علیہ السلام کے پاس کہ ان کا فرزند زندہ ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ ایک مرتبہ پھر تلاش کرو. کس کو؟ حضرت یوسف کو اور ان کے ایک اور سگے بھائی تھے بنیامین، ان کو تلاش کرو. اور نا امید نہ ہونا، نا امیدی کفر ہے. اور نا امید تو صرف وہی ہوتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، یہ کلپ پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کیجیے گا. میرا چینل اگر سبسکرائب کرنے کی خواہش ہو تو ضرور کر دیجیے گا. میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.